بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ کون تھے وہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ ان کا نسب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ توریت نے آپ کی والدہ کا نام بنت سبا بتایا ہے، اس طرح کہ وہ اول اور یا کی بیوی تھی اور پھر حضرت داؤد کی بیوی بنی اور حضرت سلیمان ان سے پیدا ہوئے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان کو نصیحت فرمائی اور کہا، بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 16 جگہ آتا ہے اور یہ ذکر قرآن مجید کی لگ بھگ 7 سورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذکاوت اور فیصل اور مقدمات میں اصابت رائے کا کمال فطرت ہی سے ودیعت کر دیا تھا، چنانچہ ان کے بچپن کا واقعہ اس کے لیے روشن برہان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان کو ایک جوہر سمجھ کر بچپن ہی سے ان کو امور مملکت میں شریک کار رکھ لیا تھا، خصوصاً مقدمات کے فیصلے میں، اور وہ ضرور آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شباب کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں اپنے باپ حضرت داؤد کا جانشین بنا دیا۔ اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ اسی بنا پر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ابن کثیر کہتے ہیں، یہاں وراثت سے نبوت اور سلطنت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں، ورنہ حضرت داؤد کی اور بھی بہت سی اولادیں تھیں اور وہ اس سے کیوں محروم رہتی۔ اس کے علاوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جماعت انبیاء کی وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیاز سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی کا طرح امتیاز بنی۔ لہٰذا آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یا معجزہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، وہ چند پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک عام سی انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔ اسی واقعے کو سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور دونوں نے کہا، حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے زیب ہے، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی اور سلیمان اور داؤد کا وارث ہوا۔ اور اس نے کہا، اے لوگوں، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے اور یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ قرآن مجید نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان کے شکریہ کے انداز بیان کو نقل کیا ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت تھی جس کو نشان یا معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بلا شبہ پرندوں کی بولیاں انسان عام کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے، اور ان کا یہ علم اسباب دنیاوی سے بالاتر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو جانوروں کی بولیوں کا جو علم تھا وہ کسب کے ذریعے نہیں ملا، بلکہ عطائے خداوند کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو دوسری صفت عطا کی وہ جن اور حیوانات کی تسخیر تھی۔
حضرت سلیمان کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا یہ ہے کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرما تھے، اور سب حضرت سلیمان کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ بعض ملاحدہ نے انکار معجزہ اور انکار جن کے شوق میں ان جیسے دیگر مقامات کی طرح عجیب مضحکہ خیز باتیں کہی ہیں۔ کہتے ہیں جن سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بہت قوی، حکیل اور دیو پیکر تھی اور حضرت سلیمان کے علاوہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی۔ اور تذکیر حیوانات کے متعلق کہتے ہیں قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف ہدہد سے متعلق ہے، اور یہاں ہدہد پرندہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک شخص کا نام ہدہد تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا، اور زمانہ طویل سے لوگوں میں یہ رسم چلی آئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نام ان حیوانات کے نام پر رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے جن کے متعلق جگہ جگہ بصراحت اعلان کیا ہے کہ وہ بھی انسان سے جدا اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت گزار ثابت ہوں۔ اس آیت میں جن کو انسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس آیات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہنا کہ جن انسانوں میں ہی سے ایک قوی حکیل قوم کا نام ہے جہالت ہے، علم نہیں۔ اسی طرح ہدہد کے واقعے میں قرآن مجید نے صاف صاف اس کو پرندہ کہا ہے، تو کسی کو کیا حق ہے اس کے خلاف تاویل کی پناہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، وہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثل مشرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم اللہ ان کے حکم کے تابع اور مطیع تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا۔ حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی، اے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھوں تاکہ تم سب اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اے اللہ، مجھ کو ایسی مملکت دے جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہ کی ہو، اور یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کل انبیاء کی خصوصیات جمع کر دیے ہیں، اور اس لیے تذکیر قوم جن پر مجھ کو قدرت حاصل ہے، جبکہ حضرت سلیمان نے اس اختصاص کو اپنا طرح امتیاز قرار دیا ہے، تو میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔ بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جن حضرت سلیمان کے لشکروں میں شامل تھے اور ان سے خدمت لیتے تھے، لیکن یہودیوں کی کتاب ابیوں کی روایات میں اس کا تفصیل ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ واضح ہے اللہ پاک نے جن اور پرندوں کو حضرت سلیمان کے تابع فرمان کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت خصوصی امتیاز میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا
کہ اللہ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان جب چاہتے ہوا کے ذریعے جہاں چاہتے وہاں کا سفر کر لیتے۔ ہوا کے سلسلے میں قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے لیے 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان کے حق میں مسخر کر دیا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید تیز تن ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح اور شام کا جدا جدا سفر ایک شاہ سوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔ گو تخت سلیمان انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہری سے بالاتر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کندھے پر اڑتا چلا جاتا تھا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان کے لیے بہت انعامات تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان کو ایک مرتبہ جہاد کی مہم پیش آئی تو انہوں نے حکم دیا استبل سے گھوڑوں کو لایا جائے۔ گھوڑے پیش ہوئے۔ ان کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا، اور سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو فرمایا، مجھے یہ اعتراف ہے کہ مال کی محبت یاد اللہ پر غالب آ گئی، اور اس غم اور غصے میں گھوڑوں کو واپس منگوایا اور یاد اللہ کی محبت کے جوش میں ان سب کو ذبح کر ڈالا، یہی اس غفلت کا باعث بنے تھے۔